پاکستان کا لیڈنگ اسٹرالوجیکل میگزین پلاٹینم جوبلی کی معراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے ماہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ PDF کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جانیے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ، شریف برادران کی سیاست، پاکستان کی تقدیر کب بدلے گی، یہ سب اور بہت کچھ۔ ابھی اپنی مفت کاپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 منطقۃ البروج کی اویئرنیس کے لیے صدقات، چونکہ مشکلات، مصائب، پریشانیاں دن بدن لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ رزق کے جو معاملات ہیں اس کے لیے چونکہ میری خدمات ایسی ہیں، میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، میرے پاس اکثر بہن بھائی اس لیے خاص طور پہ رابطہ کرتے ہیں کہ ان کے رزق روزی میں آج کل کچھ آزمائش آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس سے پروردگار ان کے رزق میں کشادگی کرے، چونکہ ملک میں دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ڈالر کی اسی جناب اڑان ہے، اور پٹرول اور دیگر بجلی مہنگی ہونے سے بہت سارے مہنگائی کے ایک عالم ہے۔ گھر کی خواتین بھی خاص طور پہ پریشان ہیں۔ تو تمام مرد و زن کے لیے میں ایک آسان سے صدقات ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور یہ صدقات صرف اور صرف فائنانس کے لیے ہیں، رزق کی کشادگی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، کشائش کار کے لیے، فیملی کے سکھ کے لیے ہیں۔ بیسیکلی رزق کشادہ ہو تو فیملی والے بھی کشادہ ہو جاتے ہیں۔ تو 12 منطقۃ البروج میں سب سے پہلے ہم برج حمل کا ہی انتخاب کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ بارگاہ میں التجا کریں گے کہ بار الہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ صدقہ اور خیرات دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم دنیا میں جا کے صدقہ اور خیرات کریں اور اس کا بہترین اجر پائیں۔ میری زنجانی جنتری 2022 میں بھی اور ہر سال میں 3-4 سال سے صدقات کے بارے میں لکھتا بھی ہوں، اور اس میں ایک میں نے مجھے بہت پسند آیا، ایک میں نے پڑھا معصومین کے حوالے سے کہ صدقے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ دیں تو جناب 70 گنا اس کا اجر ملتا ہے، اور اگر آپ یہ نیت کریں کہ اس کا اجر آپ کے گزشتگان کو ملے جو دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں اس کا اجر 700 گنا ملتا ہے، اور پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے اور اتنا اجر دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو وہ جناب آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ ان کے لیے 700 گنا، اور آپ کو 70 جناب 7000 کی اس کی آپ کی واپسی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم حسب توفیق صدقہ اور خیرات دیں۔ صدقہ دینے کے لیے کوئی بہت زیادہ دولت مند ہونا بھی ضرورت نہیں، صرف نیت کی ضرورت ہے، اور آپ کی جو استطاعت ہے اس کی اور توفیقات کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ آپ اپنی کسائش کار کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یاد رکھیں کہ صدق، خلوص اور سچائی ہے، وہاں پہ کوئی مقدار کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جناب ہم برج حمل کی طرف آتے ہیں کہ برج حمل والے چاہتے ہیں کہ اگر ان کا رزق کشادہ ہو تو وہ میٹھی چیزوں کا صدقہ دیں۔ آسان ہے کہ گڑ کی شکر پرانے وقتوں میں لوگ دیتے تھے، چیونٹوں کو ڈالتے ہیں۔ آج کا دور ہے جناب آپ چینی لے کے ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہترین صدقہ ہے کہ شہد میں پروردگار نے 100 شفا رکھی ہے، امراض رکھی ہے، تو جناب اگر شہد کا صدقہ دیں تو اس کی جناب سعادت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے میں نے کئی دفعہ تجربات کیے ہیں کہ آپ ایک وائٹ پلیٹ پہ شہد ڈال دیں، وہ بالکل پلین سا ہو جاتا ہے، اسے جناب کسی درخت کے نیچے رکھ دیں، جھاڑیوں میں رکھ دیں تو چیونٹے فوراً نکل آتے ہیں، اور وہ جناب شہد کو ایک دم لائن سے کھانا شروع کرتے ہیں، اور کرتے کرتے اچانک پلیٹ خالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ میٹھی چیزوں کا صدقہ ہے، اس میں آپ مشری بھی دے سکتے ہیں اور ٹرافیاں بھی دے سکتے ہیں، بس جو چیزیں آپ چونٹے کھاتے ہیں، اشراط الارض مشینی زمینی مخلوق جو کھاتی ہے، تو یہ جناب بہترین صدقہ ہے۔
یہ تو صدقہ ہو گیا جناب برج حمل والوں کے لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں برج ثور کی طرف۔ تو برج ثور والے کشائش کار کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے سبز رنگ کی جناب چیزوں کا صدقہ دیں، اور میٹھی چیزوں کا صدقہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں سبز مٹھائیاں مل جاتی ہیں۔ ہمارے جناب ایک ادارے کے مینیجر ہیں، حامد صاحب، لاہور ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ جناب وہ گرین رنگ کی وہ ٹافیاں، کینڈیاں کہیں سے لے کے آتے ہیں۔ 5 چونکہ اس کا نمبر ہے مرکری کا 5، تو اسے پانی میں ڈپ کر کے ہمارے گھر کے سامنے یونین کونسل کا آفس، اور وہاں پہ ایک پیپل کا درخت ہے جناب، وہاں ڈالتے ہیں، اور جناب تھوڑے عرصے کے بعد جب چونٹے نکلتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو یوں سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا بہترین ہے برج ثور والوں کے لیے۔ اب بڑھتے ہیں ہم برج جوزہ کے لیے۔ برج جوزہ والوں کے لیے سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا بہت اچھا ہے، اور اس کے لیے سفید پھلیاں مل جاتی ہیں بازار سے، یا سفید مٹھائیاں، برفی مل جاتی ہے۔ اچھا، اس کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھیں، آپ کم سے کم لے لیں، زیادہ سے زیادہ لے لیں، چونٹوں کے جناب پیٹ میں کتنا سا چینی کا دانہ چلا جائے، اتنی سی مٹھائی بھی چلی جائے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو آپ سفید رنگ کی مٹھائی لے لیں، برفی لے لیں، یا پھلیاں سفید لے کے، تو یہ جناب حشرات الارض، جھاڑیوں میں، درختوں میں کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، تو یہ برج جوزہ والوں کے لیے جناب بہترین صدقہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم برج سرطان کے لیے۔ برج سرطان والے تو جناب بڑی محبت والا برج ہے، تو اس کے لیے کشائش کار کے لیے انہیں جناب گولڈ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں، اور گولڈ رنگ کی جناب چیزیں بازار سے، حلوائی کی دکان سے جناب وہ لڈو مل جاتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں کبھی انارکلی میں موتی جو لڈو ملا کرتے تھے، تو اس کی بوندی الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مٹھائیاں زرد رنگ کی مل جاتی ہیں۔ تو یہ جناب آپ الگ صبح صدقہ کریں تو الگ صبح کریں، کیونکہ جس طرح پرندے فضاؤں میں اٹھتے ہیں رزق کی تلاش کے لیے، انسان محنت و مشقت کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ جناب صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ گڑ کی شکر کا بھی صدقہ ڈال سکتے ہیں، اور لڈو کا بھی صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ رزق کی کشادگی کے لیے برج سرطان والوں کا بہترین یہ صدقہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ تو برج اسد والے رزق کی کشادگی کے لیے، کشائش کار کے لیے سبز رنگ کی کوئی مٹھائی لے لیں، اس کا صدقہ دیں، ورنہ ٹافیاں بازار سے مل جاتی ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے صدقہ ہے کہ گرین رنگ کا صدقہ دیں، بہت آسان صدقہ ہے۔ ہمارے مینیجر صاحب، حامد صاحب یہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جناب بازار سے ایک پیکٹ لے آتے ہیں گرین رنگ کی، وہ کینڈیاں، ٹافیوں کا نا جی، تو 5 وہ چھیل کے پانی میں ڈالتے ہیں، صرف ڈپ کرتے ہیں تاکہ گیلی ہو جائیں، کیونکہ گیلی جو چیز جب ڈالی جاتی ہے درختوں کی جڑوں میں، جھاڑیوں میں، تو پرندے فوراً آ جاتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، چیونٹے فوراً آ جاتے ہیں۔ تو یہ جناب صدقہ ہو گیا برج اسد والوں کے لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جناب برج، یہ 12 منطقۃ البروج کا یہ جناب چھوٹا برج ہے۔ ان کے لیے جو بہترین صدقہ ہے کہ یہ جو مریض لوگ ہیں ان کی خدمت کریں، یا پھر میٹھی کو چیز لے کے، میٹھے چاول بنا کے یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ تو یہ چونکہ سارے صدقات آج میں زمینی مخلوق کو ہی ڈال رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک تو ان کی خوراک بڑی کم ہوتی ہے، اور ایک چاول کے دانے سے، ایک چینی کے دانے سے، ایک گڑ ذرا سی شکر سے وہ جناب کئی چونٹے اس کو کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کے، یعنی ان کے جو بھی ہاتھ ہیں، زبان اٹھا کے، منہ اٹھا کے پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں کہ ہم تو ان کی بولیاں سن نہیں سکتے، کیونکہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام، بن داؤد علیہ السلام جیسے وہ کان نہیں رکھتے، بایونک۔ تو یہ قرآن پاک میں سورہ نمل ہے جو چونٹے پہ پروردگار نے لکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت سلیمان کا اور چونٹوں کا بھی ایک چونٹی کا ذکر ہے۔ تو یہ جناب برج سنبلہ والے میٹھی رنگ کی چیزوں کا، سفید ہو تو اچھا ہے، یہ جناب صدقہ ڈالیں حشرات الارض کو، تو ان کا رزق حیرت انگیز طریقے سے بڑھنا شروع ہو جائے گا، چونکہ اس کی مقدار حسب توفیق ہے، 1 مٹھیاں 2 مٹھیاں بھر کے ڈال سکتے ہیں آپ۔ تو یہ جناب برج سنبلہ والوں کا صدقہ ہے۔ اب جناب آتے ہیں 12 منطقہ البروج کے 7ویں برج، برج میزان۔ میزان والے تو جناب بڑے جو کہ اپنی ذبائش پہ خرچ کرتے ہیں، تو انہیں اپنے کھانے سے کم
اور اپنے زیبائش اپنی تزئین و آرائش کے لیے بہت ساری دولت کی ضرورت ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا صدقہ یہ ہے کہ یہ جناب سرخ رنگ کی چیزیں جو ہیں ان کا صدقہ ڈالیں، لال مسور لے کے انہیں اگر میٹھا کر لیں، پانی میں ڈال کے میٹھے پانی میں خشک کر لیں تو یہ حشرات الارض کو ڈالیں، ورنہ یہ گوشت کا یا چھچڑوں کا قیمہ بنا لیں اور قیمہ لے کے تو اسے جھاڑیوں واڑیوں میں ڈالیں، تو یہ جناب ان کے اللہ ان کا بہترین صدقہ ہے رزق کی کشادگی کے لیے، کسائش کار کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف، تو برج عقرب والے اپنے کسائش کار کے لیے جناب زردہ بنا لیں یا زرد رنگ کی کوئی مٹھائی لے لیں اور اسے جناب صبح حسب توفیق حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، گھر کی چھت پہ کچھ پانی وانی کے ساتھ رکھتے پرندے بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ ان کے کسائش کار رزق کی کشادگی کے لیے خیر و برکت کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کے جناب بڑے بلند ارادے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اونچے یہ خیالات دیکھتے ہیں، ان کے خواب بہت ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے خوابوں کے پورے ہونے کے لیے ہوائی جہاز میں ٹریول کرنے کے لیے اور دور دراز دیش میں جانے کے لیے تو جناب پیسوں کی فراوانی چاہیے، تو ان کا بہترین صدقہ ہے کہ یہ جناب یہ کالا گڑ مل جاتا ہے پرانے زمانے میں، یہ پرانا گڑ لے لیں، اسے اپنے ہاتھ سے مسل لیں، اس کی شکر بنا لیں اور یہ حشرات الارض کو ڈالیں، تو یہ بڑا ایک آسان سا ریمیڈیز آسان سا صدقہ ہے، تو یہ جناب کالے گڑ کا صدقہ حشرات الارض کو ڈالیں تو ان کے لیے بہترین یہ صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے خیر و برکت کے لیے، کسائش کار کے لیے۔ اب ہم جناب آتے ہیں 12 منطقہ بروج کے برج جدی، یہ 10واں برج ہے، ان کی کشادگی کے لیے رزق کے لیے جناب انہیں تو جناب ہواؤں میں جڑتے ہوئے پرندے ہیں، انہیں جناب وہ خوراک ڈالیں اور بازار سے جناب سات اناجہ مل جاتا ہے وہ ڈالیں، یا پھر حشرات الارض کو جناب یہ جھاڑیوں میں ڈالیں، تو یہ بہت اچھا ان کے لیے صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اگر زمینی مخلوق کو ڈالیں تو اس میں کوئی نہ کوئی میٹھا شامل کر سکتے ہیں، اور کالا گڑ بھی جناب اس میں پیس کے مکس کر کے تو جناب ڈال سکتے ہیں، جس طرح لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں، پکوان بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، زردے بناتے ہیں، تو اس میں کئی طرح کے پستے جناب بادام اور عرق گلاب کی اوڑا کی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بھی صدقہ لیں اس میں کالے رنگ کی کالا گڑ یا کوئی ایسی چیز مکس کر لیں تو یہ جناب ان کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں برج دلو کی طرف، یہ 12 منطقہ بروج کا 11واں برج ہے۔ انہیں چاہیے کہ جمعرات کے دن خاص طور پہ یا روزانہ حسب توفیق زرد رنگ کی چیزوں کا صدقہ لیں۔ زرد جناب سب سے بہترین صدقہ زردہ آ جاتا ہے، زرد رنگ کی مٹھائیاں ہیں، پتیسا ہے، لڈو ہے جناب، اور اس طرح کی چیزیں ملی جلی ملا کے میٹھی چیزیں یہ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، ورنہ حشرات الارض کو ڈالنا ان کے لیے بہترین صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم آتے ہیں 12 منطقہ بروج کے آخری برج، برج حوت پہ، یہ تکمیل کائنات کا مظہر ہے۔ ان کی اگر ان کی نیت ہو کہ ہمارا رزق کشادہ ہو جائے تو ان کے لیے جناب بہترین صدقہ ہے کہ یہ کوئی میٹھی چیز بنوائیں، اور میٹھی چیز بھی سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، تو یہ جناب جلیبیاں مل جاتی ہیں، کبوں کو ڈال سکتے ہیں، زرد رنگ کی سرخ رنگ کی بدانہ شدانہ اس طرح مل جاتا ہے، سرخ رنگ کی جناب اور سون حلوہ ٹائپ مل جاتا ہے، تو یہ جناب پرندوں کو بھی ڈال لیں، حشرات الارض کو بھی ڈال لیں، پانی بھی ساتھ رکھیں، آج کل گرمی بہت ہے، تو یہ جناب کر کے عمل دیکھیں تو آپ کو مختصر ہی ٹائم میں اس کے بے پناہ خیر و برکت کے خواص ملنے شروع ہوں گے، رزق کشادہ ہوگا۔ اور جو ہماری بھائی بزرگ بہنیں بیٹیاں جن کا رزق وہ چاہتی ہیں کشادہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر سے بھی رزق کشادہ ہوتا ہے، ان کے لیے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان وظائف ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رزاق، یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے نمبر ہیں 308۔ اب دوسرا وظیفہ اسی طرح کا ہے کہ یا رزاق یا رب یا رزاق، اسے 313 دفعہ پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھ کے دعا کریں۔
تیسرا جناب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام یا غنی ہو کہ جناب بے پناہ رزق دینے والا، اس کے نمبر ہیں 1060، یہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس سے یوں پڑھیں یا کم پڑھنا چاہیں تو یا غنی من کل یا غنی، اسے 313 دفعہ اول آخر یا اعلیٰ جل مرتبہ درشی پڑھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وہابو، اس کے نمبر جناب جو کہ 14 ہیں، تو اس کی 14 تسبیحاں اللہ توفیق دے، ورنہ 140 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور 14 پڑھنا تو بڑی کنجوسی ہے، 140 دفعہ پڑھا جائے۔ اور اس کو یا وہابو بن گل یا وہاب بھی پڑھ سکتے ہیں 313 دفعہ۔ تو یہ جناب بہترین عمل ہے، اور ایک وظیفہ میں قرآن پاک سے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب المجرب وظیفہ ہے، یہ خاندان زنجانیہ کا اور بہت سارے جو صوفی درویش ہیں ان کی جانب سے، اور ایسے بزرگوں کی جانب سے جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے رزق کشادہ ہو جائیں۔ اس کے لیے میں نے اس وظیفے کی تعریف میں جانتا بھی ہوں، سنی بھی ہے، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، اور اس کے میں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے ہیں۔ اور بہت سارے جو سلاسل ہیں وہ اپنے مریدین کو اس وظیفے کے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 30ویں پارے میں سورہ الضحیٰ ہے، اس کا جناب آپ ورد کریں، اور اس کی کسائش کار، اس کی کشادگی کے لیے آپ جناب پہلے تو 2 نفل زیارت سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ کائنات کے جناب بادشاہ ہیں، مالک ہیں، اور ان کے پاس مکمل جناب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن ہے۔ 2 نفل پڑھ کے ان کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، مدینے کی طرف اپنے گھر سے منہ کریں، اور گنبد کا تصور کر کے، مدینے کا رخ کر کے اللہ سے التجا کریں کہ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں نے یہ 2 نفل پڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ایک تسبیح پڑھیں، اور یہ پڑھ کے بھی ہدیہ کریں۔ اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھیں۔ یہ عمل آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ اگر فجر کے بعد کر لیں تو اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھیں، اور چاشت کی نماز پڑھ کے سورہ الضحیٰ جو ہے پڑھیں۔ یہ ایک بڑی ہی جلیلۃ القدر صورت ہے۔ اس کو جناب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک میں پڑھیں، یا پھر یوٹیوب کا لنک آپ چاہیں تو آپ کو مل جائے گا، ورنہ میری بھی خدمت حاضر ہے، میں آپ مجھے بھیجیے گا تو میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا۔ یہ بہت ہی پیاری جلیلۃ القدر صورت ہے۔ اللہ اپنے سونے نبی سے مخاطب ہے۔ پہلے تو جناب اس کا ترجمہ سنیں 5 دفعہ، تاکہ آپ اس اللہ کے اس عشق میں ڈوب جائیں جو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، ترجمہ جو ہے میں اپنی زبان پہ ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ اپنے سونے نبی کو کہتے ہیں کہ مجھے چاشت کی قسم ہے، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، مجھے جناب تیری زلفوں کی قسم ہے۔ اب جہاں میں جناب زلفیں آ جائیں وہاں تو لگتا ہے کہ ایک عاشق معشوق سے اپنی باتیں کر رہا ہے۔ اور جناب تم یتیم تھے، میں نے تمہیں پالا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا پالنا بھی اللہ کا پالنے کے برابر ہے، چونکہ اللہ خود تو مجسم ہو نہیں سکتا، تو اللہ نے دنیا میں بندے چنے ہوتے ہیں، ان سے کام کروا رہا ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ جناب ید اللہ میرا ہاتھ ہے، عین اللہ میری آنکھ ہے۔ تو جناب میں نے تمہیں پالا، اور میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور میں تم سے کبھی جناب ناراض بھی نہیں ہوا، اور ان قریب میں تمہیں اتنا دے دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ یہ جب آیت آئے تو اسے 21 دفعہ وہاں پہ رپیٹ کریں، اور پھر اگلی جو آیتیں ہیں جناب یہ کہ تم یتیموں مسکینوں کا خیال کرو اور انہیں مت جھڑکو، یہ آپ کم از کم 5 دفعہ اس کا ترجمہ ڈوب کے پڑھیں، سنیں۔ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے ایک عاشق اپنے معشوق سے باتیں کر رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ اور محمد مصطفیٰ ہیں، اور بے شک اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت میں پروردگار نے پوری کائنات بنا دی، خلق کر دی، اور اللہ کی محبت جناب سب سے سچی ہے۔ اور ایک اور بات اگر آپ لطف لیں روحانی طور پہ، اس دنیا میں اگر کوئی شخص کسی سے عشق کرے، لڑکی لڑکے سے کرے، لڑکا لڑکی سے کرے، عورت مرد سے کرے، ہر کوئی شخص اپنے محبوب کو چھپاتا ہے کہ دنیا والوں کو کہیں خبر نہ ہو جائے
کہ جناب یہ میرا محبوب ہے. دنیا بلکہ ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی عاشق نہیں چاہتا کہ اس کے معشوق کو وہ ایک نظر بھی دیکھے سوائے میرے. اور اللہ کتنا کریم ہے. اگر ہم اس بات کا شکر ادا کریں تو ہم ساری زندگی شکر کرتے ہیں تو شکر ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کے بعد ہمیں جو نعمت عطا کی وہ محمد مصطفیٰ کی نعمت ہے. اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کر کے ہمارے پاس بھیجا, ہماری رسل و ہدایت کے لیے بھیجا. یہ بڑی جلیلۃ القدر صورت ہے, اور یہ میرے نزدیک جناب یہ قرآن پاک میں ایک محبت نامہ ہے, لو لیٹر ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے کرم سے جناب 1,24,000 انبیاء بھیج کے سردار الانبیاء بھیجے. یہ سب ہمارے رہبر ہیں, رہنما ہیں, ہمارے معلم ہیں, اور ان کی جناب ہم نے کبھی کوئی ٹیوشن فیس بھی ادا نہیں کی. بس یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں, صدقات دیتے رہیں. اور قرآن پاک میں سورہ منافقون میں ارشاد باری سے اللہ میں اپنے پروگرام کے اختتام پہ آتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ جب صدقے کی اور خیرات کی اہمیت جانیں گے قیامت کے دن تو اپنے رب سے کہیں گے کہ ہمیں ایک زندگی اور دیتے تک ہم دنیا میں جا کے صدقہ اور خیرات کریں. تو یہ جناب صدقات کی اہمیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے اور بھی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنے یعنی اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان کا لیڈنگ اسٹرالوجیکل میگزین پلاٹینم جوبلی کی معراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے ماہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ PDF کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جانیے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ, شریف برادران کی سیاست, پاکستان کی تقدیر کب بدلے گی, یہ سب اور بہت کچھ. ابھی اپنی مفت کاپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں.